بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب نے لو برڈ ہابی اس لیے جوائن کی کہ برڈ ہمیں نہ صرف فیسینیٹ کرتے ہیں بلکہ یہ ایک پروفیٹیبل سائڈ بزنس بھی ہے۔ ہماری موٹیویشن تب تک قائم رہتی ہے جب ہمارے برڈ ٹائم پہ بریڈ بھی کرتے ہیں اور ان کی پروڈکشن ہمارے پروفٹ کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ آج کل آلموسٹ سب کے برڈز اپنا پہلا کلچ ہیچ کر رہے ہیں، لیکن بعض فینسیئر کو اس وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ان کے برڈ ٹائملی ایگز تو لے کرتے ہیں لیکن ان میں سے چکس نہیں نکلتے۔ ایسا ایگ جو کہ فرٹائل تو ہو لیکن اس میں سے مردہ چکس پایا جائے یا زندہ چیک پیدا نہ ہو، اسے ڈیڈ ان شیل بولا جاتا ہے۔ اسی تناظر میں آج کا ولاگ اس پرابلم کی نشاندہی، اس کی وجوہات کو تلاش کرنا اور ان کا تدارک پہ بنایا گیا ہے۔ ہم میں سے جو بھی اس پرابلم کو فیس کرے وہ اس کا ٹائملی تدارک کر سکے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے ڈیڈ ان شیل، ریزنز اینڈ ٹریٹمنٹس۔ ویورز، جب ہمارے برڈز ایگ کو لے کرتے ہیں اور ہیچنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو پہلے 7 دن میں انڈوں میں وینگز بننا سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 14 دن کے بعد وہ شیپ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور 18ویں دن سے چکس اپنی موومنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور 21، 22 یا 23 دنوں میں انڈے میں سے چکس برآمد ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو 21 دن کا پروسیجر ہے اس میں 3 ایسے اوکیزن ہیں جس میں آپ کے چک کی گروتھ رک جاتی ہے۔ یا تو بہت ارلی وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، دوسری فارم میں ڈیورنگ انکوبیشن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے چک کی، اور تیسرا ایسا سٹیج آتی ہے جب نیئرلی ہیچنگ ہوتی ہے تو اس وقت چک جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی۔ تو ڈیڈ ان شیل بیسکلی چکس کو 3 مختلف اوکیزن میں افیکٹ کرتا ہے۔ تو ہم نے ان ریزنز کو معلوم کرنا ہے کہ ڈیڈ ان شیل کیوں ہو سکتا ہے اور ایک اچھا خاصا چک جو کہ زندہ پیدا ہو سکتا تھا وہ پیدا نہیں ہو پاتا۔ ویورز، ایگ لیئنگ سے لے کر ایگ ہیچنگ تک مختلف مراحل ہیں جن کا کمپلیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب برڈ آپ کا ایگ لے کر لیتا ہے تو اس کا فرٹائل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا ایگ فرٹائل نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اس میں سے چک نہیں نکل سکتا۔ فرٹائل ایگ کو آپ نے دیکھا ہوگا نیچرل انوائرمنٹ میں برڈ دھوپ میں بھی ہوتا ہے، بارش میں بھی، ہر قسم کے انوائرمنٹ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک نیچرل ٹینڈنسی پیدا کی ہوئی ہے کہ وہ موسم کے تغیرات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پھر بھی انڈوں کو ہیچ کرتا ہے۔ لیکن جب ہم انہیں ایک انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں جو کہ ان نیچرل انوائرمنٹ ہے، پنجرے والی، تو اس میں ہم نے انشور کرنا کہ ہم اس کو وہ مناسب وہ ساری چیزیں پرووائڈ کریں جس سے وہ اپنے برڈ جو ہے وہ انڈوں کو ہیچ کر پائے۔ تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ہوا میں نمی کا تناسب، جس کو ہم ہیومیڈیٹی لیول کہتے ہیں۔ وہ 45 سے لے کر 80 ہونا چاہیے۔ آپ کا کمرہ ہوادار ہونا چاہیے۔ آپ کا جو باکس ہے یا آپ نے مٹکی لگائی ہوئی ہے اس کا میں مناسب ہوا کا آنا گزر آپ نے انشور کرنا ہے تاکہ آپ کے ہیومیڈیٹی لیول مینٹین رہے، اور یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے انڈے انفرٹائل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک اور چیز دیکھی گئی ہے وہ ہے ان بریڈنگ۔ ان بریڈنگ سے مراد ہے کہ آپ کے جو دونوں چکس ہیں، لائک آپ نے جو بھی میل اور فیمیل رکھے ہوئے ہیں، برڈ رکھے ہوئے ہیں، وہ آپس میں سبلنگز نہ ہوں، بہن بھائی نہ ہوں، اور ان کے ماں باپ مختلف ہونے چاہیے، کیونکہ ان بریڈنگ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر یا تو ان کے پنجے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو فلائنگ کا ایشو ہوتا ہے، ان کی چونچ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور وہ پراپرلی ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے ان بریڈ کی طرف نہیں جانا اور کوشش کرنا ہے کہ ہر 3 سیزن کے بعد آپ نے اپنے پیئرز کو بریک اپ کر کے مختلف پیئر اپ کے ساتھ ان کو دوبارہ سے پیئر کرنا ہے تاکہ آپ کبھی بھی ان بریڈ کا پرابلم نہ اس کو مینیمائز کر لیں۔ بریڈنگ باکس کا سائز بھی بعض اوقات ڈیڈ ان شیل کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم بہت بڑے باکس کے اندر لو برڈس کو رکھتے ہیں یا ان کو بہت چھوٹے میں باکس میں رکھیں گے
تو اس سے بھی سب انڈوں کو پراپر جو فیمیل ہے وہ ہیچنگ ہیٹ نہیں دے سکے گی، تو اس سے بھی یہ ایشو آ جاتا ہے۔ تو جو ریکمینڈڈ سائز ہے جو کہ 11 انچ بائی 8 انچ کا ہوتا ہے، اس سائز کے حساب سے آپ لو برڈس کا اپنا بریڈنگ باکس یا ان کا جو مٹکی ہے اس کو رکھیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی ایشو سالو ہو سکتا ہے۔ بعض فینسیئر ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنے برڈس تو خرید لیتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ برڈس کی نیڈز کیا ہیں، تو وہ ایک ہی قسم کا فوڈ دیتے ہیں، ان کو ایک ہی قسم کا خوراک دیتے ہیں، جیسے کہ دانہ وہ دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کو مکس سیڈس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیتے، کوئی ملٹی وٹامنس نہیں دیتے، اس کے علاوہ کوئی ان کو سافٹ فوڈ نہیں دیتے، فریش سبزیاں نہیں دیتے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو مکس سیڈ ہے ایک ہی طرح کے اگر آپ ان کو دے رہے ہیں تو وہ بھی ڈیڈ اینڈ شیل کا سبب بن سکتی ہے، بیکاز کہ انڈوں کے اندر وہ غذائیت کمپلیٹ ہوگی ہی نہیں کہ جو آپ کے چکس کو ہیچ کرنے میں مدد کرے۔ تو یہ بھی آپ نے میک شور کرنا ہے کہ پراپر خوراک دیں اور اس میں سب چیزوں کو انکلوڈ کریں جو کہ نیچرل چیزیں ہیں۔ ویورز، اسی طرح دیکھا گیا کہ جب آپ کا ایک کلچ آ جاتا ہے اور دوسرے کلچ کے لیے برڈ دوبارہ سے ایگ لے کرنا شروع کر دیتا ہے تو ری نیسٹنگ نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے آپ کے باکس کے اندر جو ہے مائٹس بھی آ جاتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں آرگنزم پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو کہ ایگ کی ہیچنگ میں پرابلم پیدا کرتے ہیں۔ وکرونس کا اسپرے ضرور کریں، ری نیسٹنگ کریں جب آپ کے برڈ دوبارہ سے انڈے لے کرنے والے ہوں۔ اس کے علاوہ اوور ڈوز آف کیلشیمز نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس سے بھی آپ کی کیلشیم جو ہے اس سے شیل بہت ہارڈ ہو جاتا ہے اور جب چک پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو بریک نہیں کر سکتا، تو یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایگ کی لاگنگ ضرور کرنی چاہیے کہ کب آپ کے برڈس نے ایگ لے کیے اور کب وہ ہیچ ہوں گے، تاکہ آپ بار بار اپنے باکسز کو جا کے چیک نہ کریں، اور یہ ٹینڈنسی بھی اپنی نہ رکھیں کہ آپ نے روز جا کے اپنے برڈس کے ایگز کو چیک کرنا ہے، بلکہ آپ کوشش کریں ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ بس اس کو دیکھیں، اور وہ بھی تب دیکھیں جب کہ آپ کی فیمیل اس میں سے باہر آ جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ریزنز ہیں، اگر آپ ان کا خیال کریں گے تو اس جو ڈیڈ اینڈ شیل کا پرابلم ہے اس کو آپ اوور کم کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، مجھے اپنی رائے سے ضرور مستفید کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔